بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا۔ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا اور انہیں تکلیفیں دیتا تھا۔ رعایا تنگ آ چکی تھی، ہمیشہ اس سے نجات کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل گیا۔ جب واپس آیا تو اپنے ملک میں اعلان کرا دیا کہ میں نے آج تک جو بھی ظلم و ستم کیا ہے اس کی تلافی و بھرپائی تو بہت مشکل ہے، لیکن آئندہ میری طرف سے سب لوگ اطمینان رکھیں، اب میں نہ ظلم کروں گا، نہ کسی کا کوئی حق ماروں گا، بلکہ اپنی رعایا کے حقوق کا خیال رکھوں گا، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اپنے کاموں سے ان کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ کے اس اعلان سے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ بادشاہ کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بادشاہ ایک دن میں اتنا بدل گیا اور اس کا رویہ اس طرح یوں کیسے تبدیل ہو گیا اور ظلم و ستم سے توبہ کر کے رعایا کا خیر خواہ بن گیا۔ مگر بادشاہ نے جو کہا وہ کر دکھایا اور آخرکار اسی دن سے ملک اور رعایا کی بھلائی میں مشغول ہو گیا۔ چنانچہ سب لوگ امن چین سے زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کو بھی لوگ دل سے چاہنے لگے اور اس کی لمبی عمر اور اس کی حکومت کے باقی رہنے کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ سارے وزیر حیران تھے، تعجب کر رہے تھے کہ اچانک بادشاہ میں ایسی تبدیلی کیسے آ گئی۔ ایک دن ایک وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم حیران ہیں کہ جس دن سے آپ نے اعلان کیا ہے اس دن سے آپ ملک و قوم کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، جس دن کا تم ذکر کر رہے ہو، میں اس دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک کتا ایک لومڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ آخر کتے نے لومڑی کی ٹانگ پکڑ لی۔ لومڑی کسی طرح کتے کی منہ سے ٹانگ چھڑا کر بھاگی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں چند قدم آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص نے ایک پتھر اٹھا کر کتے کو اتنا زور سے مارا کہ کتے کا سر پھٹ گیا اور وہ فوراً وہیں مر گیا۔ پھر دیکھا کہ ایک گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ پتھر مارنے والا اس کے پیروں کے نیچے آ گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گھوڑا بھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کی ٹانگ بھی ایک سوراخ میں پھنس کر ٹوٹ گئی۔ ماجرا دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے اپنے ظلم و ستم یاد آ گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس دنیا میں برے کام کا بدلہ جلد ہی مل جاتا ہے، اور یہ معلوم ہو گیا کہ برائی کا انجام برائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس دن یہ عہد کر لیا کہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور ہمیشہ اپنی رعایا کو راحت و آرام پہنچاؤں گا۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ کسی کو ستائیں اور نہ ہی کسی پر ظلم کریں، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔